السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ ابوظہبی میں داخلے کے لیے ای اور گولڈ سٹار والے افراد کے لیے بڑی رعایت کا اعلان ہو گیا، حکام نے وضاحت کر دی۔ دبئی میں پاکستانی قونصل خانے کا شاندار سروس شروع کرنے کا اعلان، پاکستانیوں کے کام جلدی ہو جایا کریں گے۔ نوجوان جوڑے کے نجی لمحات کو چھپ کر دیکھنے والے ملازم کو سزا ہو گئی، ہوٹل کو بھی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ شارجہ میں کورونا SOPs کی سنگین خلاف ورزیوں کے سبب مشہور ہائپر مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مارکیٹ میں سماجی فاصلے کی پابندی کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ اماراتی فلاحی تنظیم کا شاندار اقدام، پاکستانیوں سمیت دیگر قیدیوں کے ذمے 28 لاکھ درہم ادا کر کے رہائی دلا دی۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ابوظہبی میں داخلے کے لیے ای اور گولڈ سٹار والے افراد کے لیے بڑی رعایت کا اعلان ہو گیا، حکام نے وضاحت کر دی۔ تفصیلات کے مطابق نئے پروٹوکولز کے مطابق جن افراد نے ویکسین کا 2 بار انجیکشن لگوا لیا ہے انہیں الحسن ایپ کے ذریعے ای کی خصوصی علامت بھیجی جائے گی، جس کا مطلب ہوگا کہ انہوں نے نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت 2 بار ویکسین لگوا لی ہے، جبکہ وہ رضاکار جنہوں نے کلینکل ٹرائلز کے دوران ویکسین لگوائی ہے انہیں الحسن ایپ کے ذریعے گولڈ سٹار کا نشان بھیجا جائے گا۔ ای کا نشان ان لوگوں کے لیے جاری ہوگا جنہیں کورونا کا دوسرا انجیکشن لگوانے کے بعد کم از کم 28 روز گزر گئے ہوں گے، تاہم اس نشان کو حاصل کرنے سے قبل PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ٹیسٹ کروانے کے بعد یہ نشان 7 روز کے لیے موجود رہے گا۔ اس لحاظ سے اگر کوئی ابوظہبی کا سفر کرنا چاہتا ہے تو اسے صرف ایک PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ ابوظہبی داخلے کے بعد کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ دبئی میں پاکستانی قونصل خانے کا شاندار سروس شروع کرنے کا اعلان، پاکستانیوں کے کام جلدی ہو جایا کریں گے۔ تفصیلات کے مطابق قونصلر جنرل احمد امجد علی کا کہنا ہے کہ ہم اگلے چند ہفتوں میں ایک ایسی موبائل ایپ متعارف کرا دیں گے جس پر تمام قونصلر سروسز موجود ہوں گی۔ اس ایپ کی مدد سے پاکستانی اپنی درخواست کا اسٹیٹس جان سکیں گے کہ ابھی وہ کس مرحلے پر ہیں۔ اس کے علاوہ آن لائن اپائنٹمنٹس بھی لے سکیں گے، جس سے ان کے بہت سے کام قونصل خانے آئے بغیر ہی ہو جایا کریں گے۔ پاکستانی قونصلیٹ کی نئی ویب سائٹ پر بھی کام جاری ہے جو جلد مکمل ہو جائے گی۔ پاکستانی قونصلر جنرل نے مزید بتایا کہ ID کارڈز کے اجرا کے لیے سنگل ونڈو آپریشن بھی پہلے ہی شروع کیا جا چکا ہے۔ اب ہم جلد پاسپورٹ کے لیے بھی ایسی سہولت لا رہے ہیں جس کی بدولت قونصل خانے آنے والوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ان کا کام جلدی ہو جایا کرے گا۔ لوگوں کی آسانی کی خاطر ہی ہم موبائل ایپ اور نئی ویب سائٹ لانچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی درخواستوں پر تیزی سے پروسیس کیا جا سکے۔ نوجوان جوڑے کے نجی لمحات کو چھپ کر دیکھنے والے ملازم کو سزا ہو گئی، ہوٹل کو بھی جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تفصیلات کے مطابق راس الخیمہ کی اپیل کورٹ نے ایک عرب جوڑے کے ہنی مون کو غارت کرنے کے جرم میں ایک ہوٹل کے صفائی کارکن کو 2 ماہ قید کی سزا سنا دی ہے، جبکہ ہوٹل انتظامیہ پر بھی 20,000 درہم کا ہرجانہ عائد کر دیا ہے۔ زیریں عدالت نے ہوٹل انتظامیہ اور کلینر پر پہلے 50,000 درہم کا ہرجانہ عائد کیا تھا، تاہم انتظامیہ کی اپیل پر ہرجانے کی رقم گھٹا کر 20,000 کر دی گئی ہے۔ ہوٹل انتظامیہ کو کورٹ فیس اور عرب جوڑے کے وکیل کی فیس بھی ادا کرنا ہوگی۔ استغاثہ کے مطابق ملزم ایک ہوٹل میں صفائی کا کام کرتا تھا جس نے ایک عرب میاں بیوی کے کمرے میں تانک جھانک کرنے کی شرمناک حرکت کی تھی۔ عرب جوڑے نے اس واقعے پر ملازم اور ہوٹل کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا تھا۔ استغاثہ کے مطابق عرب نوجوان نے صفائی کارکن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ اس کے کمرے کے دروازے کے ہول سے اندر جھانک رہا تھا، جس پر اس نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی۔ ملزم کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کے خلاف
راس الخیمہ کی اخلاقی معاملات کی عدالت میں کیس چلایا گیا، جہاں عدالت نے ملزم کو قصوروار ٹھہرا کر سزا سنا دی۔ شارجہ میں کورونا SOPs کی سنگین خلاف ورزیوں کے سبب مشہور ہائپر مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق مارکیٹ میں سماجی فاصلے کی پابندی کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ اکنامک ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے مقامی میڈیا پر جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کورونا SOPs کی سنگین خلاف ورزیوں پر شارجہ کی مشہور ہائپر مارکیٹ کو بند کر دیا گیا ہے۔ اپنے بیان میں ادارے نے کہا ہے کہ عوامی ہجوم مارکیٹ کو بند کرنے کی بڑی وجہ بنے ہیں۔ اتھارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفتیشی افسروں کی جانب سے دیکھا گیا کہ مذکورہ مقامات پر لوگوں کا ہجوم گنجائش سے زیادہ تھا، جبکہ سماجی فاصلے کی بھی دھجیاں اڑائی گئی تھیں۔ واضح رہے کہ مشہور مارکیٹ کو بند کیے جانے کا حکم ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب شارجہ میں انتظامیہ نے کورونا SOPs پر عمل درآمد میں سختی برتنا شروع کی ہے۔ اماراتی فلاحی تنظیم کا شاندار اقدام، پاکستانیوں سمیت دیگر قیدیوں کے ذمے 28 لاکھ درہم ادا کر کے رہائی دلا دی۔ تفصیلات کے مطابق شارجہ چیریٹی ایسوسی ایشن SCA نے شارجہ پولیس کے ساتھ رابطہ کر کے مختلف ممالک کے 89 قیدیوں کے ذمے مجموعی طور پر 28 لاکھ درہم کی رقم ادا کر دی ہے، جس کے بعد قرض نہ دہندگی کے باعث قید کاٹنے والے ان قیدیوں کو رہائی مل گئی ہے، جن میں بہت سے پاکستانی بھی شامل ہیں۔ شارجہ چیریٹی ایسوسی ایشن کا یہ اقدام انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت اٹھایا گیا ہے، جس کا مقصد مالی پریشانی کے باعث سزا کاٹنے والے افراد کو رہائی دلا کر انہیں ان کے خاندانوں سے جلد از جلد ملاپ میں مدد دینا ہے اور امارات میں سماجی استحکام لانا ہے۔ سوسائٹی کے مطابق یہ تمام 89 غیر ملکی قیدی قرضے ادا نہ کرنے کی وجہ سے شارجہ کی جیلوں اور اصلاح خانوں میں بند تھے، جن کے ذمے واجب الادا رقم ادا کرنے کے بعد انہیں رہائی مل گئی ہے۔ یہ قیدی بینکوں، مالیاتی اداروں، ریئلٹی فرمز، لینڈ لارڈز اور دیگر لوگوں کے قرض ادا نہ کرنے کی وجہ سے عدالتوں سے سزا پانے کے بعد قید کاٹنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ شارجہ سوسائٹی ایسوسی ایشن کے ڈائریکٹر برائے ریسورسز اینڈ سپورٹ سروسز ڈپارٹمنٹ عبداللہ سیف بن بندی نے کہا ہے کہ اگرچہ تمام قیدیوں کے ذمے 77 لاکھ درہم کی رقم واجب الادا تھی، تاہم ابتدائی طور پر 89 قیدیوں کو رہائی دلانے کے لیے ان کے ذمے 22 لاکھ درہم ادا کر دیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور صحت یابیوں کا اعلان۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 21 فروری بروز اتوار کورونا وائرس کے 2250 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,70,425 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,684 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,59,697 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ آج کورونا سے مزید 17 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,025 ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔